آپ کہتے ہیں آپ نے اپنی ماں کو حج کرا دیا، اے ماں تو دعا کرتی ہے تو حج قبول ہوتے ہیں۔ یہ کیسی الٹی بات ہے کہ باپ، جب مائیں ڈرنے لگے ہیں، جب ماؤں کی عزت نہ ہو۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میں حج کرنے گیا اور میں مینا میں حج کرنے کے بعد، یعنی مینا میں بال وال مڑانے کے بعد، قربانی کرنے کے بعد دعا کر رہا تھا، نہانے کے بعد، کپڑے پہننے کے بعد، یا اللہ میرا حج قبول کر لے۔ پھر میرے دماغ میں کیا پتا کس کا حج قبول ہوا۔ کہتے میں سویا تو مجھے حاطف غیب سے آواز آئی، اللہ نے سب کے حج قبول کیے مگر محمد بن ہارون بلخی کا حج اللہ نے قبول نہیں کیا۔ کہتے مجھ کو حیرت ہوئی، مگر بلخی لوگ میرے خیمے کے برابر میں بلخیوں کے خیمے تھے۔ کہتے میں پہنچ گیا، میں نے کہا بلخیوں سے تم جانتے ہو محمد بن ہارون بلخی کو؟ کہنے لگے وہ جو نماز پڑھ رہا ہے، سب سے نیک آدمی، سب کچھ اللہ کے نام پہ دے چکا ہے، سب کچھ وہی ہارون بلخی ہے۔ کہتے میں وہاں گیا، میں جب وہاں گیا، اللہ اکبر، کہتے میں جب وہاں گیا تو وہ نماز پڑھ رہا تھا، میں اس کے پیچھے جا کے بیٹھ گیا۔ اس نے سلام پھیرنے کے بعد مجھ سے کہا السلام علیکم مالک بن دینار۔ میں نے کہا آپ میرا نام جانتے ہیں؟ کہ میں یہ بھی جانتا ہوں۔ کیوں آئے ہیں آپ؟ کہ کیوں آیا ہوں؟ کہ آپ یوں آئے ہو یہ بتانے کہ میرا حج قبول نہیں ہوا۔ کہ کیوں؟ کہ میں 24 سال سے حج کرنے آ رہا ہوں۔ کتنے سال سے بول رہا ہوں؟ 24 سال سے حج کرنے آتا ہوں، حج کر کے احرام باندھتا ہوں اور کعبے میں آتا ہوں عمرہ کرنے کے لیے۔ جب کعبے کو دیکھتا ہوں تو کعبہ دیکھ کے رونا شروع کر دیتا ہوں۔ پہلے لوگ کعبہ جاتے تھے تو ہڑدنگ نہیں بچاتے تھے، بدتمیزی نہیں کرتے تھے، اپنی بیویوں کے ساتھ سیلفی نہیں لیتے تھے۔ آج چند پیسے کیا ٹکے مل گئے بےہودوں کو، بے غیرتوں کو، کیا کہوں ان کو؟ میرا بس چلے تو انہیں کعبے کے اندر داخل نہ ہونے دوں، ان جاہلوں کو۔ مگر وہ کہتا ہے میں کعبے میں آتا ہوں، اور کعبے میں آنے کے بعد پھر میں صفا میں جاتا ہوں اور استلام کرتا ہوں، حجر اسود کو چومتا ہوں، اور حجر اسود کو چومنے کے بعد آپ ادھر ہی دیکھ لو بھائی، پہلے میری تقریر کیا ہوگی، دیکھ لو ادھر ہی، کچھ رحم کرو بھائی، تقریر سن لو بھائی، جو بڑی مایوسی ہو رہی ہے آج آپ سے۔ چلیے خیر انشاءاللہ پھر تقریر کریں گے، آپ ادھر دیکھ لو، میں تو بولوں گا آپ میری طرف دیکھو نا، میں آپ کو بات کر رہا ہوں، میری طرف دیکھیں، جو لوگ آنے ہوں گے آ جائیں۔ بڑی محنت ہوتی ہے بھائی اس میں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو مکہ مدینہ کبھی دکھائے جاؤ تو کبھی یہ بدتمیزی نہ کرنا وہاں، یہ تصویریں یہ لائے۔ اچھا وہ مولویوں کے بارے میں کیا کہو گے جو مولوی لکھا کے اپنے آگے تصویریں کھینچ کے وہاں سے شیئر کرتے ہیں؟ یار کعبہ ہے کوئی یہ تاج محل تو نہیں ہے، کعبہ ہے، کعبہ رونے کی جگہ ہے، گناہوں کے معاف کرنے کی جگہ ہے۔ کعبے سے کبھی دیکھا کرو، میں جب کعبے کو دیکھتا ہوں تو کعبے سے میں نے کئی بار پوچھا ہے کہ کعبے تجھے وہ دن یاد ہے جب میرے نبی تیرے یہیں پہ تھے، اور جب ان کے اوپر اونٹ کی اوجڑی رکھی گئی تھی تو میرے مصطفیٰ کی بیٹی آئی تھی دوڑتی ہوئی سیدہ فاطمہ، اور انہوں نے وہ اوجڑی ہٹائی تھی تو حضور کی زلفوں پر کچھ غلاظت گندگی لگی تھی، تو سیدہ فاطمہ آب زمزم لے کے آئیں، اس کو پانی ڈالنے لگی، پانی ڈالا تو حضور نے ایسے اپنی بیٹی کو دیکھا، بیٹی ہے اور باپ ہے، حضور نے بیٹی کو دیکھ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، میری بیٹی، تو اس بیٹی نے آنکھوں کے آنسو صاف کیے اپنے ابا کے، اور کعبے سے پوچھو وہ کیسا وقت ہوگا جب وہ سیدہ فاطمہ اپنے ابا کی آنکھوں کے آنسو صاف کرتی ہوں گی۔ پھر حضور سے کیا کہا، میرے ابا آپ بالکل نہ روئیں، میری امی کہتی تھی خدیجہ فاطمہ چاہے میں رہوں نہ رہوں ایک دن وہ آئے گا اللہ تیرے باپ کو بہت عزت عطا فرمائے گا۔ کعبے میں جاؤ تو کعبے کی قریب میں وہاں پہ جو ہے مکے کے کنکروں کو اٹھایا، میرے شیخ غوث اعظم نے چومنے لگے۔ لوگوں نے پوچھا آپ مکے کے کنکر کیوں چومتے ہیں؟ فرمانے لگے میرے نانا 53 سال مکے میں چلے ہیں، کیا پتا کون سے کنکر کو میرے نانا کے پاؤں سے نسبت حاصل ہو گئی ہو۔ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، نہ میرے بھائی عمرہ کرنے نہ جانا جب تک وہاں کے ادب نہ سیکھے، عمرہ کرنے نہ جانا جب تک سمجھے نہ کیا کرنا ہے، وہاں دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ جا، گناہوں کی گٹھری لے کے جا اور پھر کہ مالک میں گنہگار
تیار ہوا گیا ہوں. کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا. کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں کعبے کا طواف کرتا ہوں, دعا کرتا رہتا ہوں, پھر میں صفا مروہ دوڑتا ہوں, اس کے بعد پھر میں 8ویں ذی الحجہ کو احرام باندھتا ہوں, جاتا ہوں مینا کے خیموں میں رو رو کے دعائیں کرتا ہوں, یا اللہ مجھ کو معاف کر دے, میرے مالک مجھ کو معاف کر دے. اپنے گناہ پہ توبہ کرتا ہوں. پھر پورے دن کے بعد, رات کے بعد, فجر کے وقت میں نکل جاتا ہوں عرفات کے میدان. عرفات کے میدان جہاں حضرت آدم کی دعا قبول ہوئی, جہاں دعا مانگنا سنت. عرفات کے میدان میں کوئی احرام ہوتا ہے, کوئی سر پہ کچھ نہیں ہوتا, ایسے سنت ہے. جب 2017 میں ہم پہلی مرتبہ گئے, سب لوگ مل کے دعا مانگ رہے تھے, تو آدھا گھنٹے میں سب کو چکر آنے لگے. پھر دوسری مرتبہ ہم گئے تو ہم نے 45 منٹ کی محنت کی, تب کہیں جا کر کے ہم کو چکر پھر آنے لگے. مگر حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور نے جب وہاں پہ آخری حج کے موقع پہ امت کے لیے دعا مانگی تو میرے نبی اتنا روئے کہ دونوں ہاتھ سینے سے لگا لیے, اور اس کے بعد حضور تقریباً 6 گھنٹے یہی کہتے رہے, یا اللہ میری امت کو بخش دے, یا اللہ کس کے بخش دے, اس کو بخش دے. یہ جو تقریر کر رہا ہے, ہاں یہ بھی تقریر اس دعا میں شامل تھا, یہ جو نظامت کر رہے ہیں یہ بھی شامل تھے, یہ جو نعت پڑھیں گے یہ بھی, یہ جو بیٹھ کے سن رہے ہیں سب اس دعا میں شامل تھے. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجئے میرے پیغمبر کی. وہ کہتا ہے میں عرفات کے میدان میں خوب دعائیں کرتا ہوں, خوب دعائیں کرتا ہوں, خوب روتا ہوں, اور پھر اثر پڑھ کے چلا جاتا ہوں مزدلفہ میں مغربی عشاء ملا کے پڑھتا ہوں, وہاں سے کنکری بیتتا ہوں. پوری رات کے قیام کے بعد مینا چلا جاتا ہوں, مینا سے پھر رمی کرنے جاتا ہوں, جمرات پر کنکری مارنے, اور کنکری مار کے پھر کعبے جاتا ہوں, کعبے کا طواف کرتا ہوں, پھر میں صفا مروہ کر کے پھر مینا میں جانور قربان کرتا ہوں, بال کٹواتا ہوں, بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں. کوئی اللہ کا ولی آتا ہے اور آ کے کہتا ہے تیرا حج قبول نہیں ہوا. کہا کیوں؟ کہ اس وجہ سے کہ میں 24 سال سے حج کرنے آ رہا ہوں لگاتار, مگر ایک اللہ کا ولی آتا ہے کہتا ہے تیرا حج کیوں؟ کہنے لگے میں اپنی ماں کا گستاخ ہوں, ماں کو ستایا تھا میں نے. کہ کیا ہوا تھا؟ کہ میری ماں روٹی بنا رہی تھی, میں گیا, میں شراب پیتا تھا, رمضان کا مہینہ, میں نے کہا ماں روٹی دے دے. اس نے کہا شراب پی کے آئے ظالم, ایک تو روزہ نہیں رکھتا اور شراب پیتا ہے. کہتا ہے میں نے بھاگ یہاں سے, میں روٹی نہیں دیتی. کہتا ہے مجھے غصہ آیا, میں نے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا. وہ روٹی بنا رہی تھی, تندور میں گر گئی آگ میں جلتی ہوئی, اور جب وہ گری تو جھلسنے لگی. مگر میں بدبخت اتنا کمین کہ مجھ سے اٹھا نہیں گیا, چونکہ میں شراب پینے والا تھا. تھپڑ مار کے میں بھی گر گیا. ہے شراب پینے والے میرے دوست, تو نے خود نے شراب نہیں پی, تو نے اپنے بچوں کی خوشیاں پی لی, اپنی بیوی کا چین اور سکون تو شراب میں ملا کے پی گیا, تو اپنے ماں باپ کی عزت پی گیا. تیرے بچے کبھی زندگی میں سر نہیں اٹھا پائیں گے, لوگ کہیں گے شرابی کے بچے ہیں. تو سوچتا تو نے کتنا بڑا ظلم کیا اپنے گھر والوں پر, ان کی خوشیاں چھین لی تو نے. وہ کہتا ہے مجھے لوگوں نے گھسیٹ کے اندر بند کر دیا, اور میری ماں جلتی رہی. میں سو گیا, صبح کو جب میری آنکھ کھلی تو میری بیوی جا رہی تھی. میں نے کہا کہاں جا رہی ہے؟ کہنے لگی میں جا رہی ہوں اپنے میکے. کہا کیوں؟ کہ میں ماں کے قاتل کے ساتھ نہیں رہ سکتی. میری ماں مر گئی. کہاں مر گئی؟ 9 مہینے تجھے پیٹ میں رکھنے والی مر گئی. سنو, وہ جب پیشاب کرتا ہے بچہ, تو پہلے ڈائپر کا زمانہ نہیں تھا ہمارے آپ کے زمانے میں, تو پیشاب کر دیا سردی میں. اب پیشاب پہ ماں لیٹ گئی اور بچے کو ادھر لٹا دیا. کوئی کسی کے پیشاب پہ بھی لیٹتا ہے. وہ کہتے تیری ماں مر گئی, یہ کہہ کے مری ہے, میرے بیٹے کو میری صورت نہ دکھانا, میرے بیٹے کو میری صورت نہ دکھانا. کہتے ہیں حضرت مالک بن دینار, میں نے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا اور کہا تجھ کو شرم نہیں آئی ماں کو مار کے حج کرنے؟ کہتے ہیں اس کے بعد میں جو ہے نا حضرت مالک میں سو گیا. کہتے ہیں میں سویا تو مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا. حضور نے فرمایا تو نے ڈرے ہوا کہ کو ڈرا دیا مالک؟ عرض کی یا رسول اللہ, وہ اپنے ماں کو مار کے ہے اور میں اللہ اسے بخشے گا, ماں کی بدولت بخشے. کیسے؟ کہ قیامت کے دن اس کی ماں دعویٰ کرے گی مالک اس نے مجھے مار کے, اس نے مجھے جلا کے مارا تھا. اللہ فرمائے گا اس کو جہنم میں ڈال دو. اب جہنم میں فرشتے گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں. یہ عرض کرے گا میری ماں دیکھ میں وہی بچہ ہوں, میری انگلی چل گئی تھی بچپن میں تو نے مجھے پوری رات سلایا تھا اور میں تڑپا تھا, تو بھی تڑپتی تھی, آج تو مجھے جہنم میں ڈال رہا ہے. معاف نہیں کرے گی, معاف نہیں کرے گی. آواز دے گا ماں, نہیں سنے گی. ماں تیسری بار آواز دے کے بات کرے گا اپنی, میں وہی بیٹا ہوں میرے ماں دیکھ مجھے. ماں کے دل میں اللہ رحم ڈالے گا. اللہ فرمائے, وہ بات کہے گی اے اللہ میرے بیٹے کو معاف کر دے, میرے بچے کو معاف کر دے. اللہ فرمائے گا اس نے تجھے چلا کے مارا تھا, تو تڑپ تڑپ کے مری تھی, ہاں مگر میرا بیٹا ہے,
اس کو معاف کر دے میرے رب، میرا لال ہے، اوہو میرا بیٹا ہے، میرے بیٹے کو معاف کر دے۔ ہائے بڑی بڑی آوازیں سنی مگر ماں تیری آواز کی طرح آواز سنائی نہیں دیتی۔ ویسے گھر میں سب خوبصورتی ہوتی ہے مگر جس کمرے میں ماں بیٹھی ہو اس کمرے کی خوبصورتی کا حال کچھ اور ہوتا ہے۔ جس کی ماں ہے اس کی قدر کرو۔ ماں ماں ہے، ماں دعا ایسی دیتی ہے کہ ساری بلائیں ٹال دیتی ہے۔ جب تک ماں دعائیں دینے والی ہوتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ابھی بڑھاپے میں تو آئی ہے، اس کی قدر کرو۔ باپ اگر زندہ ہے تو اس کی قدر کرو، مرنے کے بعد اس کی خبر پہ رونے سے کیا فائدہ؟ جیتے جی قدر کرو۔ میں یہ نہیں کہتا کون سے صاحب کی کتنی دعا قبول ہوتی ہے، کس سے دعا کرواؤ گے، کتنے پیسے دے کے، مگر ماں باپ سے دعائیں کرواؤ، میں گارنٹی لیتا ہوں ایسے دعائیں قبول ہوتی ہیں جیسے نبیوں کی دعائیں اپنے امتیوں کے حق میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ماں کا ہاتھ چومو، کسی کے ہاتھ چومنے میں وہ مزہ نہیں پیر کے جو ماں کا ہاتھ چومنے میں مزہ ہے۔ باپ کا پیر دباؤ، کسی پیر کے پیر دبانے میں مزہ نہیں جو باپ کے۔ ہم سے دیکھو 24 سال ہو گئے میرے والد کو دنیا سے گئے ہوئے، میں بڑا چھوٹا تھا۔ آج میں تقریر کرتا ہوں، لوگ میری تعریف کرتے ہیں، میں کہتا ہوں یا اللہ سب میری تقریر سنتے ہیں مگر کاش میرا باپ بھی میری ایک تقریر سن لیتا۔ ایک تقریر ایک لڑکے کا میں صحابہ باندھ رہا تھا، وہ رونے لگا، میں نے کہا آج تو آپ عالم بنے اور روتے کیوں ہو؟ کہنے لگے میرے باپ نے بڑی محنت مزدوری کر کے مجھے پڑھایا اور کہتا تھا تو عالم بنے گا میری ناز، میں تجھے دیکھوں گا اس دن جب تو عالم بنے گا، مگر 6 مہینے پہلے اس کا انتقال ہو گیا۔ میرے محسن کا آج سب ہے، میرا باپ نہیں ہے، میرا باپ نہیں ہے۔ میرے نبی مکہ شریف میں فتح کر کے مکے میں جا رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو، حضرت ابوبکر صدیق عرض کرتے حضور آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ میرے آقا آج خوشی کا دن ہے، فرمایا وہ جبل ابی قبیس دیکھ، اس کے نیچے میری ماں آمنہ کا گھر ہے۔ میں سوچ رہا ہوں آج سب ہے، میری ماں آمنہ ہوتی تو اپنے بیٹے کو دیکھ لیتی۔ او لوگوں ماں باپ کی دعائیں لے لو، ماں باپ سے اپنی آخرت کے لیے دعا کرواؤ۔ ماں باپ اگر راضی تو تم جنتی ہو، اور ماں باپ اگر راضی نہیں ہے تو پھر جنت۔ قدر کرو۔ اور اپنی بیٹیوں سے بھی گزارش کر رہا ہوں، اب وقت تقریروں کا نہیں ہے، آخری بات ہے میری، تقریروں کا وقت نہیں ہے میری بیٹیوں، عمل کا وقت ہے۔ اپنی 6 سال کی 8 سال کی بچی کو پردہ کراؤ۔ کس کو؟ کس کو؟ 8 سال کی بچی کو، 6 سال کی بچی کو۔ میری بہنیں میری بیٹیاں ہیں، میرا ایمان کہتا ہے اگر بچپن میں پردہ کرا دیا جائے تو بڑے ہو کے ہو لڑکی جان دے دیتی ہے مگر پردہ نہیں ہٹاتی، مگر اگر بچپن میں نہیں کراؤ گے تو بڑے ہو کے انگریزی کپڑے پہنانا کتنا حرام کام ہے۔ اس کو جینز پینٹ پہنا دی چھوٹی بچی کو، اچھا جوان لڑکی پہ برقع نہیں اور اس کی ماں برقع پہنے ہوئے، معاذ اللہ۔ 6 سال کی بچی کو پردہ کرا دو۔ نبی کی نواسی 6 سال کی سیدہ زینب قرآن پڑھ رہی ہیں، قرآن پڑھتے پڑھتے سر سے دوپٹہ گرا، سر سے جب دوپٹہ گرا سیدہ فاطمہ نے دوپٹہ رکھ دیا، جیسی دوپٹہ رکھا ویسی سیدہ زینب نے کہا امی آپ نے سر پہ دوپٹہ کیوں رکھا؟ کہ اس وجہ سے نانا ناراض ہو جاتے ہیں جو لڑکی سر پہ دوپٹہ نہیں رکھتی۔ اتنا سنا تھا سیدہ زینب رونے لگی، سیدہ فاطمہ آئی، زینب روتی کیوں ہے؟ کہنے لگی امی میرے نانا سے کہہ دینا اس بار کی غلطی معاف کر دیں، اگلی بار زینب گردن کٹا دے گی مگر سر پہ سے دوپٹہ نہیں ہٹائے گی، دوپٹہ نہیں۔ چھوٹی بچی کو تو اپنے پردہ کراؤ، اپنی چھوٹی بچیوں کو۔ یہ جو لوگ جو کہتے ہیں نا ہم نے اسلام کی اتنی لڑکیاں بدل دی، اتنی لڑکیاں بدلی، رپورٹ آ رہی ہے نا، خبریں آتی نا اتنی لڑکیوں نے اسلام چھوڑ دیا اتنی، میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں مجھے افسوس ہے وہ مسلمان کے نام پر گئی ہیں، مگر یہ میرا ایمان ہے کہ جو اسلام چھوڑ رہی ہے وہ بات چھوڑو، انہوں نے اسلام سمجھا نہیں تھا، اگر اسلام کو سمجھ لیتی تو جان دے دیتی مگر اپنا ایمان نہیں دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ جلدی بولو سبحان اللہ۔ ایمان یہ تو کسی ناچنے گانے والے کے باپ کی اولاد ہے، یہ تو کسی اس بے غیرت ماں کی اولاد ہے جس نے اس کو ٹی وی پہ فلمیں دکھائیں، جس نے اسے گندی چیزیں دکھائیں۔ اب رونے کا کیا فائدہ؟ ادھر دیکھو میری طرف دیکھو، کوئی کہتا ہے اسلام بدل، کیا بدل لے گا؟ اقبال کہتا ہے ایک عورت گئی کہاں پہ، وہ گئی ایک عورت گئی وہاں پہ یہ ترکی میں، اور ترکی میں اس نے کتاب خرید دی، اس وقت اس کے یورپ میں اس محلے میں ضلع میں کوئی بھی مسلمان نہیں تھا، پورے ضلع میں اس نے اکیلے نے کتاب پڑھنا شروع کی، ہلکے متاثر ہوئی اور حضور کی بیٹی کی باتیں سن کے پڑھ کے وہ مسلمان ہو گئی، اس نے اپنا نام رکھ لیا طاہرہ، زور سے بولو سبحان اللہ۔
ताहिरा क्या नाम रख लिया? ताहिरा नाम रख लिया। अब तवज्जो करना, ताहिरा नाम रख लिया। उसने फिर अपनी बहनों को मुसलमान किया, फूफीजाद, मामूजाद, खालाजाद, सबको मुसलमान कर दिया। 700 मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह। अंग्रेजों को पता चल गया, उसको पकड़ा और पकड़ने के बाद उसको रस्सी में बांध के कुएं में लटकाया। बोल इस्लाम छोड़ेगी वरना बिच्छू अंदर, सांप, बड़े बड़े मोटे सांप, मोटे मोटे बिच्छू। कहने लगी एक रात की मोहलत मिल सकती है। अंग्रेज खुश हो गए, ठीक है मिल गई, एक रात की मोहलत के बाद ये दीन छोड़ देगी। मगर उसने सुबह को जब गए, लग क्या ख्याल है, ताहिरा बोलो, कहने लगी अब मैंने कोई इस्लाम छोड़ने के लिए थोड़ी मांगी थी रात, फिर अल्लाह की इबादत के लिए मांगी थी। अल्लाह की इबादत के लिए आखिरी बार इबादत कर लूं, क्या पता फिर इबादत का मौका मिले ना मिले। मैंने अपने रब के सामने रो रो के दुआएं की हैं, या अल्लाह सांप बिच्छू काटे तो मेरी चीखें ना निकले, मेरा करम करना, मैं कमजोर औरत हूं, तू ताकतवर परवरदिगार है, ताकत बेपनाह ताकतों वाला है, मुझ पे करम करना। कहती है अल्लाह ने मुझे हौसला दे दिया, डाल दो। अंग्रेज बोले हम तुझे नहीं डालते, बल्कि तू ऐसा कर, तू हमको कलमा पढ़ा दे। जब ताहिरा की हिम्मत का ये आलम है तो करबला की ज़ैनब की हिम्मत का आलम क्या होगा। मुसलमान लड़कियां, ये कहते हैं मुसलमान बदल गए, फिलिस्तीन के देखो, लाख के बराबर शहीद हो गए। कितने? लाख के बराबर। मगर किसी ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी ना, कहां पे जंगल में ऑस्ट्रेलिया से, तो लोगों ने क्या कहा, अरे जल्दी बुझाओ। बॉलीवुड वाले सब ट्वीट कर रहे हैं, पूरी दुनिया ट्वीट कर रही है, जानवर मरने नहीं चाहिए। मगर पूरा फिलिस्तीन बर्बाद हो गया। किसी बॉलीवुड वाले ने कोई ट्वीट नहीं किया, किसी हॉलीवुड वाले, किसी इंसान, कौन किसी को तकलीफ हुई? क्यों नहीं? क्योंकि वो मुसलमान थे, मुसलमानों। मगर मुसलमानों का अल्लाह है। आपको बताऊं, 10,000 बच्चे ऐसे शहीद हुए जो छोटे थे, 10 साल की उम्र के, उनमें से बच्चे छोटे छोटे। अच्छा सुनो, उसमें से एक माँ कहती है मैंने अपने बच्चे को उठाना चाहा तो सिर्फ अंदर उसका सर मिला। एक कहती है मुझे टांगे मिली। छोटे छोटे बच्चे, तुम भी तो बच्चे वाले हो। मगर वो औरतें, उन पर सलाम हो, जो बच्चों के टुकड़े उठा रही हैं तो हाय तौबा नहीं कर रही, कुरान की तिलावत कर रही हैं। ऐसे ईमान कहाँ है, कहाँ है? थोड़ी तकलीफों के बाद हम कितने आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। कितना बड़ा ईमान है, सब शहीद हो गए मगर एक ने भी नहीं कहा यहूदियों मैं इस्लाम छोड़ रहा हूँ मुझे। मगर सुनो मेरी बात, मैं अल्लाह का शुक्र सैयद हूँ, मगर फिर भी अपनी उन बहनों को बता रहा हूँ जो फिटिंग के लिबास पहनती है, माज़अल्लाह उनसे कह रहा हूँ, फिर भी जो बेकार कपड़े पहनती हैं, गैर मर्दों से बातें करती हैं, उनसे कह रहा हूँ। उनमें से लड़कियों का बयान आया कि हम रात को सोते हैं तो बुर्का ओढ़ के सोते हैं। क्यों? रात को तो कोई बुर्का ओढ़ के नहीं सोता। इस वजह से सोते हैं कि जब सुबह को, रात को बम गिरता है तो सुबह को मलबे में से लाशें निकलती हैं। हम सोचते हैं जब हमारी लाशें निकलें तो पर्दे में होनी चाहिए, बेपर्दा नहीं होनी चाहिए। जब उनकी लाशें निकाली गई पर्दे में थी, बेपर्दा नहीं थी। उनके जिस्मों पे खून थे, उनके बुर्के लाल हो गए थे, मगर किसी ने बेपर्दा नहीं देखा। मेरी बहनों, तुमसे गुजारिश करता हूँ, मेरी बेटियों आपसे गुजारिश करता हूँ, ईमान को मुकम्मल करो, कुरान पढ़ा करो। कुरान शिफा है, बरकतों वाला है, कुरान पढ़ने से घर में बरकतें आती हैं। आखिरी बात, हजरत सुहेल मियां साहब भी आने वाले, आखिरी बात, और उसके बाद अपनी बात खत्म। बस टाइम हो गया, खत्म करो। बस ये बात है कि अपने रब से तौबा कर लो। देखो मैंने अपने इन हाथों से बहुत लोगों को दफन किया है, दादा, चाचा, वो अब्बा, चाचा, ताया, ऐसे करके। हालत फरमाते हैं हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ 5 जाते हैं। इसका मतलब कब्र, इसका मतलब जनाजा नहीं। कब्र में 2 ले रहे हैं, 2 अंदर हैं, ठीक है, 2 बैठक में हैं, 2 बिल्कुल नीचे हैं, माइनस में। अब वो उसको ले रहे हैं, लाओ। अब 2 ने ले लिया, 5 हो गए। 5 ने 2 को नीचे दे दिया, 2 ने नीचे रखा हाथ में और उसको बंद किया, और फिर ऊपर को निकले और चले गए। हालत फरमाते हैं हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ 5 जाते हैं 4, इसका मतलब 4 हमेशा फिरेंगे नहीं, इनको भी जाना है, इनको भी जाना है। कुछ दिनों के बाद आप होंगे ना, हम होंगे, न जाने कहाँ होंगे। जैसे हमारी नस्लें पहले चली गई, हम भी चले जाएंगे, मगर आज तौबा करके मरेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह से कहेंगे मालिक माफ कर दे। एक औरत है, वो एक आदमी के पास आई है, लेकिन कुछ अल्लाह के नाम पे दे दे। मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने की बात, उसने कहा मैं औरतों का पसंद करता हूँ, तू मेरे पास आ जा, रात को दे दूंगा। कहा मेरे बच्चे भूखे हैं, इस वजह से आई हूँ। कहा तू कुछ दे दे। कहा मैं नहीं देता, तू अपने जिस्म देने का वादा कर। उसने कहा नहीं मैं नहीं करूंगी। फिर दोपहर में आई,
کہنے لگی میرے بچے بے ہوش ہونے لگے، رات کو میں آ جاؤں گی، جو تیرا دل چیک کر لینا ابھی دے دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے پیسے دے دیے۔ وہ رات کو آئی، اس کے کمرے میں بیٹھی تھی، اس نے اس کے ہاتھ لگانا چاہا، کانپنے لگی، کانپ کے روئی۔ کیوں روتی ہے؟ پیسے نہیں ملے تجھے؟ اب پیسے سب کچھ تھوڑی ہوتے ہیں، ایمان بھی کچھ ہوتا ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا میرے بچے بھوکے نہ ہوتے، میں جب سجدہ کرتی ہوں تب بھی اللہ دیکھتا ہے، اور میں تیرے ساتھ زنا کر رہی ہوں تب بھی اللہ دیکھ رہا ہے، اور میں اتنی بغیرت نہیں جو اللہ کے کو دیکھتے ہوئے زنا کروں۔ تو اس سے یہی کہہ رہی ہوں اگر میرے بچے بھوکے نہ ہوتے اور میں مجبور نہ ہوتی میرے مالک تو کبھی میں یہ برا کام نہ کرتی، مجھ کو معاف کر دے، تو بے پناہ طاقتوں والا ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے روئی، اور کسی کے رونے سے کسی کا دل بدل جاتا ہے۔ یہ آنسو اتنی اچھی چیز ہے۔ رو کے بولی، وہ بولا جا میں تجھے اپنی بہن بناتا ہوں، تو نے میرا دل ہلا دیا، اتنی پریشانی میں اللہ کو سے ڈرتی ہے، میں نہیں ڈرتا، جا چلی جا۔ وہ تو چلی گئی، اسے پیسے دے دیے، اس سجدے میں گر گیا، بولا مالک ایک دن آئی تھی، ہاتھ تک نہیں لگایا، اور میں تو اتنا ظالم ہوں، میں نے کتنی عزتیں لوٹی ہیں، کتنی عزتوں کا لٹیرا ہوں، اگر میرے جیسا گنہگار کوئی نہیں تو تیرے جیسا کریم بھی کوئی نہیں ہے، اگر میرے گناہوں کی کوئی حد نہیں تو تیرے کرم کی بھی معاف۔ سو گیا، صبح کو دروازے پہ دستک ہوئی، اس نے دروازہ کھولا، کہا آپ کون؟ کہا یہ کس کا گھر ہے؟ کہا یہ میرا گھر۔ کیا نام ہے تمہارا؟ کہا یہ اللہ نے تجھ کو سلام بھیجا ہے۔ لگا مجھے سلام بھیجا ہے؟ میں تو اس علاقے کا سب سے گنڈا بدترین آدمی ہوں۔ موسیٰ نے کہا کوئی نیکی کی ہے؟ کہا ہاں میں نے رات ایک نیکی کی تھی۔ کیا کہ ایک عورت کو ایسے سے چھوڑ۔ اس کے بعد کہا میں رویا ہوں۔ کہا اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اور اللہ نے کہا میرے بندے سے کہنا کہ اس کے رات کے آنسو اللہ نے قبول کر لیے، اس کے آنسو قبول کر لیے، اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے تو کتنی گنہگار ہو، اتنا رو لے کہ تیری آنکھ کا آنسو ٹپک کے تیرے گال تک آ جائے۔ اے میرے بھائیو، اب یہ موبائل دیکھنے کا وقت نہیں رہا، اب اپنے آپ کو بدلو۔ یہ وقت تمہیں مٹانا چاہتا ہے، مگر تمہارے لیے بس ایک ہی صورت ہے کہ اپنے رب سے توبہ کرو، حضور سے محبت کرو، اس سے محبت کرو کہ جس کے پیٹ پہ پتھر بنتے تھے تو دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے تھے یا اللہ میری امت کبھی بھوکی نہ مرے۔ انشاءاللہ حضور کے نام پہ کون کون جانے دے دے گا؟ ہاتھ اٹھائیں دونوں ہاتھ، نیچے ہاتھ کریں۔ جو جان دے سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے نا۔ ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا، مسکرانا نہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور کے نام پہ آج سے جان بھی دے سکتے ہیں اور آج سے پوری داڑھی بھی رکھا سکتے ہیں، اس محفل میں کھڑے ہو جائیں۔ صرف وہ لوگ کھڑے ہوں جو آج سے پوری سنت رکھائیں، کھڑے ہو جائیں۔ کوئی مدرسے کا بچہ نہ کھڑا ہو، باقی لوگ کھڑے ہو جائیں۔ آپ آگے آ جائیں، داڑھی رکھانے والے ادھر آ جائیں، آ جائیں، آ جائیں۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ نور مجسم بھائی سے اپنی گزارش کرتا ہوں، 5-10 منٹ اوپر نیچے ہو گیا ہوں تو معافی کے نام پر آؤ ادھر آ جاؤ، آ جاؤ۔ 100 شہیدوں کا ثواب ہے ایک داڑھی پر۔ باہر نکل کے آؤ، باہر نکل کے۔ لوگ گناہ کرتے وقت نہیں شرماتے، آپ بھی باہر آؤ، نکل کے باہر آؤ۔ ذرا ان کے ہاتھ ڈالو بھائی، یہ ہیں ہاتھ ڈالنے کے لیے، جتنے ہار ہیں ڈال دو ان کے گلے میں۔ آ جاؤ باہر آؤ۔ اور کوئی عاشق رسول ہے؟ 100 شہیدوں کا ثواب ایک داڑھی پر۔ کوئی بھی لڑکا اس میں سے لڑ رہا ہے، شادی نہیں ہوگی، اچھی لڑکی چاہیے تو شادی سے پہلے داڑھی رکھاؤ، کیونکہ کوئی بھی خراب لڑکی سے بچ جاؤ گے۔ خراب لڑکی تمہیں پسند نہیں کرے گی، تمہیں پسند وہی کرے گی جسے مدینے والا پسند ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھے، زندہ باد۔ آ جاؤ، جاؤ۔ کتنے ہو گئے؟ 1 2 3 4 5 6 7 21 ہو گئے۔ مولا علی کی 21ویں ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ ایک اور کوئی عاشق رسول ہے؟ میرا دل کہہ رہا ہے کوئی اور اٹھے، ایک اور آ جائے، آ جاؤ نوجوان۔ یہ لوگ دفن کر کے آ جائیں گے، قبر میں کوئی نہیں دیکھے گا۔ قبر میں جب جاؤ گے تو یہ فیشن ختم، مگر اگر داڑھی رکھا کے جاؤ گے تو جتنے یہ دفن کرنے والے قبر کے باہر کے لوگ ہیں، اور ساتھ داڑھی جس کی سنت ہے وہ قبر کے اندر آئیں گے میرے نبی۔ آپ نے داڑھی کبھی منڈائی تو آپ بیٹھ جاؤ، یہاں داڑھی رکھانے والوں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ بیٹھ جاؤ۔ ارے آپ نہیں بھائی، آپ کھڑے رہو، آپ بھائی، جس کے پوری داڑھی ہے پہلے سے اس کو نہیں بلا رہا ہوں، جو کٹاتا ہے یا منڈاتا ہے ہم اس کو بلا رہے ہیں۔ ہم نے کوئی تعداد بڑھانی نہیں ہے۔ میرے ساتھ وعدہ کرو، آؤ نکل کے آؤ۔ اب یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی، غیر کی یاد
خود میرے دل سے بھولا. وعدہ کرو انشاءاللہ آج کے بعد علماء کی موجودگی میں وعدہ کرتے ہیں نہ داڑھی کٹے گی نہ مڑے گی انشاءاللہ. پوری رکھائیں گے انشاءاللہ, پوری سنت کے مطابق انشاءاللہ. یہیں بیٹھ جائیں جا کر. حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے بولو؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے دل سے وعدہ کرنا میں دعا کروں گا. ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو انشاءاللہ. نماز کی پابندی کریں گے. دونوں ہاتھ اٹھا لو. ارادہ کرو ارادہ. اے اللہ ہاتھ اٹھانا ان کا کام ہے, قبول کرنا تیرا کام ہے. میرے مالک انہیں نمازی بنا دے میرے نام. آمین. اپنی بہن بیٹی کو پردے کے لیے کہیں گے انشاءاللہ. دونوں ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ. اچھا ایک گزارش اور کر دوں. ابھی الیکشن آنے والا ہے, ٹھیک ہے؟ کوئی بھی اپنی طرف سے کوئی آپ بات نہ کہیں, خاموشی کے ساتھ رہیں, ٹھیک ہے؟ کوئی ری ایکشن نہیں, کوئی فیس بک بازی, اپنے سکون سے رہیے. کوئی ضرورت نہیں ہے کچھ بھی لکھنے کی, کچھ بھی خلاف کسی کے لکھنے کی. ہم الحمدللہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے لوگ ہیں. ہمارے لیے ہندوستان کے راجہ ہمارے خواجہ ہیں الحمدللہ. یہ ہمارا اپنا ملک ہے, اس کی حفاظت کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے نا. یہاں پر خلوص سے کوئی بھی بات میں گزارش کر رہا ہوں, باقی جو آپ کی مرضی ہو وہ کیجئے, مگر کوئی ایسی کام مت کیجئے جس سے مسلمان بدنام ہو, ٹھیک ہے؟ کئی لڑکوں سے کہہ رہا ہوں جو فیس بک وغیرہ چلاتے ہیں, بالکل بھی کوئی بات نہیں, کچھ نہیں لکھنا, کسی کے خلاف کچھ نہیں لکھنا. اور حضرت سید سہیل میاں صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں, اور آپ وعدہ کرو نور بھائی کو سب سن کے جاؤ گے. دونوں ہاتھ اٹھا کے کہو انشاءاللہ. یہ نور مجسم قادری صاحب قبلہ, یہ اتنے اچھے نعت خواں ہیں, انہوں نے حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کے بھی نعتیں پڑھی. سبحان اللہ. انہوں نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے مزار کے سامنے بیٹھ کے بھی ان کی منقبت پڑھی. سبحان اللہ. یہ نور بھائی اتنے بابرکت اور پرہیزگار نمازی نعت خواں ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ حضرت سید سہیل میاں صاحب قبلہ تشریف لے کر کے آ رہے ہیں. آپ حضرات بڑے ادب اور محبت کے ساتھ استقبال کریں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. 1 سال کے بعد آیا, کہنے لگا میرا دل اب کرتا ہے مرنے کو, مطلب دل اب ڈرتا نہیں. تو آپ نے فرمایا, اس نے پوچھا اس میں کیا راز ہے؟ فرمایا بات یہ تھی کہ آخرت میں تمہارا کچھ تھا نہیں, اور انجان جگہ جانے میں دل گھبراتا ہے, اور اب جب تم نے صدقہ کیا ہے تو مکان اتنے تیار ہو گئے کہ اب دل کرتا ہے. اس عظیم الشان سبحان اللہ, سبحان اللہ, جن کے اندر سادگی بھی پائی جاتی ہے, سبحان اللہ, برکت بھی پائی جاتی ہے. اللہ نے حضرت کو بڑا بابرکت اور بہترین اخلاق سے نوازا ہے. جی حضرت سید سہیل میاں صاحب قبلہ. اور یہ وہی خانقاہ ہے جس کی ایک برانچ اور ایک کڑی مہررہ شریف. جی جی بے شک. اور مہررہ شریف سے اعلیٰ حضرت مرید. سبحان اللہ. اور یہ جو سلسلہ چلا ہے بریلی سے پہلے جو ہے وہ مہررہ سے بلگرام کی اس وقت جان آپ کے سامنے موجود ہے. سید سہیل میاں صاحب قبلہ. میں گزارش کروں گا آپ میں سے جتنے لوگ ابھی تک کسی کے مرید نہیں ہوئے, ہاتھ اٹھا کے بتائیں کتنے لوگ مرید نہیں ہیں. ہاتھ اٹھا کے بتائیں. جو مرید نہیں ہے وہ لوگ ہاتھ اٹھائیں ماشاءاللہ. جو مرید ہیں وہ اس نیت سے, توبہ کرنے کی نیت سے, اور جو مرید نہیں ہے حضرت مرید کرائیں گے. جی جی تو حضرت کے مرید آپ لوگ ہو جائیں. 2 منٹ میں حضرت مرید کرائیں گے, اس کے بعد انشاءاللہ نور بھائی پڑھیں گے, اور نور بھائی کی نعت میں بھی سنوں گا انشاءاللہ, آپ بھی سنیں گے. جائیں گے تو نہیں؟ یہ کہو سب راتیں سب کے لیے, آج کی رات نبی کے لیے. دونوں ہاتھ اٹھا کے بولیں انشاءاللہ آج کی رات حضور کے لیے. آج کی رات یہ مدرسے کے طلبہ ماشاءاللہ موجود ہیں. مدرسے کا بڑا خیال رکھا کرو. یہ مدارسی ہیں جنہوں نے آج بھی ساری تکلیفیں اپنے سینے پر برداشت کر کے اسلام کو یہاں. جی جی سبحان اللہ. آپ سب کو سلامت رکھے. یہ آپ رکھ لو, میں حضرت کے سامنے مائک کر رہا ہوں. توبہ کریں میرے ساتھ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب. پڑھ لیجیے لا الہ